السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، آج بما توفیقی الا باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑے ہی اہم پوائنٹ کی طرف گزارشات عرض کرنا مقصود ہے کہ جو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے. یوں تو اس کی ادا کرنے کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی حرص کی وجہ سے، بہتری کی تلاش کی وجہ سے صاحب نصاب لوگ اپنی زکوٰۃ کو رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرنا بہتر سمجھتے ہیں. اس ضمن میں حالات و واقعات کے پیش نظر میں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ میں
آپ احباب کے سامنے آج بما توفیقی الا باللہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ گزارشات درج کرو، تاکہ ہم ذہنی طور پہ، مالی طور پہ، روحانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر پائیں کہ ہم نے اپنی اموال کو پاک کرنا ہے، ہم نے ان ٹائم بر وقت اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دو کام کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑی گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اللہ لا ریب کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں تابعدار ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ کے تارک ہیں، زکوٰۃ کے خائن ہیں، تو یقین مانے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قطعاً ہمیں اس بات کی توفیق نہیں دے گا کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کی توفیق چاہتے ہیں تو یہ دو کام ہمیں کرنے ہوں گے، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے، نماز ہر عاقل و بالغ پہ فرض ہے، اور جب تک اس کے پاس عقل سلیم باقی ہے تب تک فرض ہے۔ اس کے پاس مال ہو نہ ہو، یہ امیر ہو یہ غریب ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے، جو کہ 24 گھنٹوں میں سے اللہ خالق و مالک نے 5 نمازوں کی شکل میں فرض کی ہے۔ اس کو ہم نے زندگی کی آخری سانس تک ادا کرنا ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ زکوٰۃ اور نماز کے اندر فرق یہ ہے کہ جس کے پاس مال موجود ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کے پاس وہ مال سال بھر رہے، 1 سال کے بعد اس نے 1 لاکھ میں سے جھٹکا سا ایک کلیہ ہے 2500 روپے ادا کر کے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ دو جو کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو اپنے محبوب کی اتباع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور پھر یہ 3 چیزیں جب مل جاتی ہیں تو قرآن مجید لا ریب کتاب میں اللہ گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے لعلکم ترحمون، پھر اللہ خالق و مالک ضرور تمہارے اوپر رحمتوں کی برکھا برسائے گا، رحم کرے گا تمہارے اوپر۔ اور یہ ہمارے اوپر ہی نہیں، یہ ہم سے پہلی جو امتیں گزر چکی ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کو اللہ خالق و مالک نے فرض کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ، ہم نے بنی اسرائیل سے بھی اس بات کا عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھے کو رسوا نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا، وبالوالدین احسانا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے کام لینا، وذی القربى، اپنے رشتہ داروں سے بھی نیکی کرنا، والیتامى والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ بھی محبت کرنا، ان کے ساتھ بھی نیکی کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور جب بھی بات کرنا تو بہترین بات کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، مسلمان کی عزت کو مجروح نہ ہونے دینا، جب بھی اپنی زبان کو چلانا، حرکت دینا تو بہترین گفتگو کرنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا بھی عہد لیا تھا کہ نمازوں کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ زکوٰۃ کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ تو ہم ہی نہیں بلکہ ہم سے پہلے بھی لوگ اس بات کے پابند تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن اس بات کی بھی خبر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔
اللہ فرماتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں نماز کو ادا کروں، وَالزَّكَاةَ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک میری زندگی باقی ہے۔ میں ایک دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ خالق و مالک ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ زندگی بھر کی ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں ان کے ساتھ ایک سفر میں تھا، نماز کا ٹائم ہوا، ہم نے نماز ادا کی تو بزرگوں نے ڈرائیور کو دعوت دی، کہتے آؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ اس کا جواب یہ تھا کہ میں حافظ صاحب کرسچن ہوں، میں عیسائی ہوں۔ تو اس موقع پہ نور پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت مبارکہ اس کے سامنے پیش کی تھی کہ ٹھیک ہے تم عیسائی ہو، تم کرسچن ہو، اپنی کتاب اٹھا کے دیکھو، ہمارا قرآن اس بات کی ہمیں خبر دیتا ہے کہ تمہارے نبی کو بھی اللہ خالق و مالک نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ جب تک تو نے زندہ رہنا ہے نماز ادا کرنی ہے، تو نماز تو تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالہ سے بھی اللہ خالق و مالک نے اپنے محبوب کو خبر دی اور ان کے ذریعے ہمیں بھی اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ بھی پابند تھے۔ اللہ نے ان کو بھی وصیت کی تھی کہ نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ما دمت حیا، جب تک اللہ خالق و مالک تمہیں زندہ رکھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید یہی خبر دیتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اسی بات کی تلقین کیا کرتے تھے نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ضرور اپنے اموال میں سے، اگر اللہ کرے کہ ہم صاحب نصاب میں سے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بر وقت ان ٹائم اچھے طریقے سے ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کریں، اس کے اندر ڈنڈی نہ ماریں، اور جب تک ہماری زکوٰۃ ادا نہ ہوگی تب تک ہمارا مال، ہمارے کاروبار، ہمارا بینک بیلنس وہ قطعاً پاک نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے ہمارے محبوب ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کرو، خذ، تھامو، پکڑو، وصول کرو ان کے اموال میں سے، تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں کو پاک کرو ان سے زکوٰۃ وصول کر کے۔ یقین مانے جو زکوٰۃ کے خائن لوگ ہیں وہ زندگی میں جب تک اللہ خالق و مالک سے توبہ نہ کریں گے، زکوٰۃ ادا کرنی شروع نہ کریں گے، تب تک وہ گندگی کھا رہے ہیں۔ کیا کوئی جانتے بوجھتے کسی مرے ہوئے کتے کا گوشت کھا سکتا ہے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یا جو کچھ سن رہے ہیں؟ کیا جان بوجھ کے کوئی ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز نکلے اور نیچے ڈسٹ بن میں گر جائے، کسی نالی گٹر میں گر جائے تو اس کو اٹھا کے ہم کھا لیں گے، پی لیں گے ہم لوگ؟ ہرگز نہیں۔ تو یقین مانے جو زکوٰۃ کے خائن لوگ ہیں ان کے اموال، ان کے دسترخوان بے شک کتنے ہی صاف ستھرے اجلے کیوں نہ ہوں، وہ اس گندگی سے بھی زیادہ گندے ہیں جو زکوٰۃ کے خائن لوگ ہیں۔ ان کا نہ مال پاک ہے، نہ ان کا کھانا پاک ہے، نہ پینا پاک ہے، نہ ان کا پہننا پاک ہے، نہ ان کی گاڑیاں پاک ہیں، نہ ان کی فیکٹریاں پاک ہیں، نہ ان کا مال پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، ان مالداروں کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کرو، اور اس زکوٰۃ کے وصول کرنے سے ان کی تطہیر کرو، ان کو پاک کرو۔ تو اگر پاکی چاہتے ہیں، پاکیزگی چاہتے ہیں، مال صاف ستھرا اجلا چاہتے ہیں، اگر طیب حلال پاکیزہ رزق کھانا چاہتے ہیں، مشروبات پینا چاہتے ہیں، تو ان ٹائم بر وقت ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اس کے بغیر اللہ کی قسم کوئی چھٹکارا نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اگر حقیقی معنوں میں مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں، نمازوں کے قائم کرنے والے،
اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حقیقی پکا سچا اور کھرا مسلمان قرار دیا ہے. یہ ہیں حقیقی مسلمان. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے بدلے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. سن رکھو، اپنے مالوں کو کم نہیں کرتے بلکہ اپنے مالوں کو زیادہ کرتے ہیں. بظاہر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لاکھ پڑا ہوا ہے، اب اس میں سے 2500 دیں گے تو باقی کتنا رہ جائے گا؟ 97,500. گویا کہ 2500 اب اس کو لاکھ کا نام نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر ایمان اور یقین پختہ ہو رب کی کلام قرآن مجید پہ، تو یقین مانے غیب کے اوپر اگر ایمان پختہ ہو تو وہ 97,500 نہیں، نہ جانے وہ کتنے لاکھ ہو چکا ہے، اس میں سے 2500 دے کے. یہ قرآن مجید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، واہ واہ سننا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے بدلے اپنے فریضے کو ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی خبر دیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں زکاتوں کو ادا کرنے والے اللہ کی رضا کی خاطر، هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ اپنے مالوں کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں. تو جو لوگ زکات کے خائن ہیں وہ مالوں کی کمی سے ڈرتے ہیں. تو جو قرآن مجید کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، تو وہ بڑھ چڑھ کر تقاضا احتیاط کچھ زیادہ ہی دیتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے لا ریب کتاب قرآن مجید میں خبر دی ہے کہ مال بڑھ جائے گا. شیخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، برادر علامہ شہید، اکثر و بیشتر میں نے ان کی زبان سے سنی یہ دعا اس انداز سے کہ یا اللہ میری زکوٰۃ کو بڑھا دے، یا اللہ میری زکوٰۃ کو بڑھا دے. اب کیا معنی ہے؟ مراد یہ ہے، خواہش یہ ہے، دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ مال دے تو میں اور زیادہ زکوٰۃ دوں. اگر اللہ خالق و مالک سے مال مانگنا ہو تو اس طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میری زکوٰۃ کو بڑھا دے، یا اللہ میری زکوٰۃ کو بڑھا دے. تو اپنے مالوں کو اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں، برکت دیکھنا چاہتے ہیں، مزید اپنے اثاثوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ان ٹائم ایمانداری کے ساتھ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بیان کیا ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. قرآن مجید میں فرماتا الف لام میم جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ الف لام میم سے مراد کیا ہے، دنیا میں کسی کو خبر نہیں. اللہ اعلم بمرادہ، الف لام میم کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی صاحب علم اس کو نہیں جانتا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات ہیں ہدی و رحمت للمحسنین، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید کی آیات جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے، اور ان کے اوپر اللہ خالق و مالک رحمتوں کی برکھا بھی برساتا ہے. لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں قرآن مجید کی ہر بات پہ ایمان لانا پڑے گا. الف لام میم ذالک الکتاب، اے لوگو یہ جو کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے، جس کو دنیا والے قرآن مجید اللہ کی کلام کی صورت میں جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں. تو جو اس قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، اس کی آیات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کے اوپر کوئی شک نہیں کرتے، کوئی شبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہدی و رحمت للمحسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں. اللہ خالق و مالک ان کے لیے قرآن مجید کو ہدایت بھی بناتا ہے اور رحمت بھی بناتا ہے. لیکن ایمان لانا پڑے گا. ایمان لانے کی پہلا ثبوت جو بنیادی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے.
یہ قرآن مجید ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے زکوٰۃ ادا کرو نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو نمازوں کو قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارا مال کم نہیں پڑتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو اس کے پریکٹیکل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن مجید ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اس کے علاوہ بصورت دیگر اگر قرآن مجید کو اپنے گھروں میں سجا دیں، بیسیوں سینکڑوں ہزاروں کتابیں آویزہ کر دیں اپنے گھروں کے اندر دیواروں میں، اس کو کھولیں نہ یا پھر کھولیں بھی، تلاوت بھی کریں، سارا کچھ کریں، عمل نہ کریں، یقین نہ رکھیں، اللہ کی قسم نہ ہدایت ہے نہ رحمت نازل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ آخرت کے اوپر جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، قرآن مجید جن کے لیے رحمت بنتا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے پہلے نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃوں کو قائم کرنے والے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں۔ آج عمل کے اندر سستی کیوں ہے؟ آج زکاتوں کے اندر خیانت کیوں ہے؟ آج نمازوں کو ترک کرنے والے ہم لوگ کیوں ہیں؟ ہمارا ٹھیک معنوں میں آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دہاڑے ایمان ہو، یقین ہو، اگر پل صراط کو سوچا ہو، سمجھا ہو، اگر ترازو کو سوچا ہو، سمجھا ہو، اگر سورج کو بالکل قریب تصور کیا ہو، اگر پوری دنیا کے سامنے رسوائی کو سوچا ہو، تو یقین مانے آج کوئی بھی دنیا کا مالدار زکات کے اندر خیانت نہ کرے، کوئی نماز کو ترک نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کو پا لیا ہے۔ نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور آخرت کے دن پہ یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑی گارنٹی دیتا ہے۔ ہم ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہم رحمت یافتہ بھی ہیں، اور ہم کامیابی کو پانے والے بھی ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ دو باتوں کو کثرت کے ساتھ تذکرہ قرآن مجید کے اندر، آپ ذرا قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، اکثر و بیشتر شاید کہ تقریباً 100% جہاں پہ نماز کا تذکرہ ہے اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ نماز کو بھی قائم کریں، زکوٰۃ کو بھی ادا کریں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ یقین رکھنے والے ہیں، واقام الصلاۃ، پھر وہ نمازوں کو ترک نہیں کرتے، وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، وآتی الزکاۃ، پھر وہ زکوٰۃ کے اندر خیانت نہیں کرتے، زکوٰۃ کے اندر ڈنڈی نہیں مارتے، زکوٰۃ کو مؤخر نہیں کرتے ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کے اندر یہ اوصاف پائے جانے چاہیے۔ اللہ تمہاری مسجدوں کی خدمت، مسجدوں کی آباد کاری، مسجدوں کے متولی بننا، بانی بننا، اس کو بنانے والے، بنوانے والے بننا، اس کے اندر خطبہ دینے والے خطیب بننا، اس کے اندر امامت کروانے والے امام بننا، اگر پیچھے یہ اوصاف نہیں تو کچھ حاصل نہ ہوگا کل قیامت کے دن۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، پھر دنیا کے کسی بھی طاقتور سے وہ ڈرتے نہیں، ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ اور جہاں تک ایمان مضبوط ہوگا، یقین مانے وہاں تک ہمارے دل کے اندر دنیا کے کسی طاقتور، کسی چودھری، کسی وڈیرے کی کوئی خوف نہ ہوگا ہمیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، جو آخرت کے دن پہ ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوجا کرنے والے ہیں، صرف اللہ خالق و مالک کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو ڈرا نہیں سکتی۔ کسی شخصیت سے وہ انڈر پریشر نہیں ہو سکتے، کسی طاقتور کے خوف سے، ڈر سے، اس کے پریشر سے وہ کوئی کبھی غلط کام نہیں کر سکتے۔
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ ان کو بہت بڑی نعمت دیتا ہے، صرف اپنا ڈر اللہ خالق و مالک ان کو نصیب کرتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو اگر ہدایت چاہتے ہیں، اگر دنیا کے ڈر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نماز پڑھیں، اللہ کے اوپر ایمان لائے، قیامت کے دن پہ ایمان لائے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، یہ 4 کام کر لیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، پھر اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کا ڈر نہ ہوگا، کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اگر یہ کام کر لیں، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، پیچھے 4 کام پورے ہیں، تو یقین مانیں لا ریب کتاب میں اللہ خالق و مالک تمہیں ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے۔ ہمیں ٹٹولنا چاہیے اپنے ایمان کو کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ کیا لا ریب کتاب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت یافتہ قرار دیا کہ نہیں؟ اگر نہیں تو آج عقل سلیم باقی ہے، آج شعور باقی ہے، محاسبہ کر لیں، تدبر کر لیں، غور و فکر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے قبلے کو درست کر لیں، میں بھی اور آپ بھی۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الذين آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، اللہ کے نبی پہ، قیامت کے دہاڑے، قرآن مجید پہ، ملائکہ پہ، جنت و جہنم پہ، ترازو پہ، میزان پہ، پل صراط پہ، حوض کوثر پہ، نامہ اعمال پہ، وہاں پہ حساب کتاب ہونے پہ جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، پھر صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں کرتے، بلکہ اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نیکیاں بھی کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نیکی نماز بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن نیکیوں کے ساتھ نماز کو بطور خاص اللہ خالق و مالک نے تذکرہ کیا ہے۔ واقاموا الصلاۃ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ نیک کام بھی کرتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو چاہنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمانداری سے ان ٹائم بر وقت زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ہاں بہت بڑے اجر و عظیم کے حقدار ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ جو قیامت کا دن ہوگا پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے اور برہنہ اللہ خالق و مالک کے سامنے پیش ہوں گے، سورج بالکل قریب ہوگا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نہ جانے کون کتنے کتنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینوں تک، کچھ ایسے بھی بدعمال ہوں گے۔ مسلمانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ایمان والوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، جو اپنی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ڈوبے ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ایسے عالم میں، ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں یہ وہ لوگ جن کا تذکرہ کر رہا ہوں، ایمان والے، نیک اعمال والے، نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، لہم اجرہم عند ربہم، اس موقع پہ اللہ خالق و مالک سے اجر پائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ کو خوف ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ کون ہے یہ لوگ؟ نمازیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ کے خائن ہے، اللہ کی قسم فلاح نہیں ملے گی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، زکوٰۃ دیں، نمازوں کو قائم کریں، پھر کل قیامت کا دن ہوگا جہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹی کو دیکھے گی، بھاگ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں پہ باپ بیٹے کو دیکھے گا، بھاگ جائے گا، باپ پر بیٹا مخالط سن سے بھاگیں گے، ماں بیٹی مخالط سن سے بھاگیں گی۔ وہ خامد، وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں
نہیں کھایا کرتے تھے وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو بھاگ جائیں گے۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہی 2 سال تک، دودھ کی شکل میں خون پلاتی رہی، اس کو سوکھے پہ اور اپنے آپ کو گیلے پہ لٹاتی رہی، اس کے لیے اپنی خوشیوں کو، اپنی آرام کو، اپنی نیند کو قربان کرتی رہی، اللہ کی قسم ہے وہ ایسا منظر ہوگا، وہ ایسے حالات ہوں گے، وہ ایسی سچویشن ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وہ ماں باپ اولادوں کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے کہ کہیں ہم سے کچھ نیکی نہ مانگ لیں۔ ایسی صورتحال میں وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، نمازوں کو قائم کریں، وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات کو قائم کرنے والے ہیں، زکات کو ادا کرنے والے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ہاں اجر پانے والے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے۔ ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ گویا کہ قرآن مجید لا ریب کتاب میں اللہ نے زکوٰۃ کے اندر خیانت کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والوں کو مشرک قرار دیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں اپنے گھروں کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور 7 اپنے اٹھا کے دیکھنا، گھروں کے اندر اللہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والوں کو مشرک قرار دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اور یقین مانے یہ دنیا کا مال ہے، یہ دنیا کی مال کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑتے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے پوری دنیا کے اندر جتنا مال ہے، جتنی کوٹھیاں ہیں، جتنے بنگلے ہیں، جتنا بینک بیلنس ہے، جتنی پراپرٹی ہے، جتنا خزانہ ہے، وہ پوشیدہ ہے یا ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، پوری دنیا کے اوپر اللہ خالق و مالک نے اسلامک مراکز اور اپنے ذکر کو نکال کے پوری دنیا کے اوپر لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ تو اس لعنت زدہ چیز کے پیچھے ہم اپنی آخرت تو برباد کر لیں۔ جو زکوٰۃ کے خائن ہیں وہ اپنے تو بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو یقین مانے گندگی کھلا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی دی ہوئی خبر کے مطابق اگر پاکیزہ کھانا چاہتے ہیں، پاکیزہ پینا چاہتے ہیں، پاکیزہ پہننا چاہتے ہیں تو اپنے اموال میں سے ان ٹائم ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ میں بار بار ان ٹائم بر وقت کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں، 2 3 مہینے لیٹ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں برکت عطا فرمائے۔ جو اربوں پتی لوگ ہیں ان کی زکوٰۃ لاکھوں میں بنتی ہے؟ نہیں، ان کی زکوٰۃ کروڑوں میں بنتی ہے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ بتائیے کہ جس کاروبار کے اندر 3 منتھ کو 3 4 5 کروڑ استعمال ہو، وہ لاکھوں ساتھ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ کس کا مال ہے؟ میں نے تو آج کی ڈیٹ تک اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا تھا، نہیں کیا۔ مال میرے کاروبار کے اندر انویسٹ ہے، وہ غریبوں کا ہے، مستحقین کا ہے، زکوٰۃ کے حقداروں کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے مال سے نکل چکا ہے، لیکن ہمارے کاروبار کے اندر انویسٹ ہے۔ 2 3 4 مہینے اس کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے، وہ پیسہ جو اس کے ساتھ آیا ہے وہ کس کا ہے؟ ان ٹائم بر وقت زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اپنی گاڑی کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، کیش نہیں، وہ 7.5 تولہ وزن کے اعتبار میں اس میں سے گولڈ اللہ کے راستے میں دے دیں، زکوٰۃ دے دیں۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، کیش نہیں، اس چاندی میں سے جتنا زکوٰۃ کا اس کا حصہ بنتا ہے کسی غریب کو دے دیں، اس کو بیچ کے کیش کسی کو دے دیں۔ اگر کیش نہیں تو پھر کسی سے 10 ہی ادھار پکڑ لیں، کوئی پراپرٹی سیل کر کے ان ٹائم زکوٰۃ دے دیں۔ اللہ کی قسم کر کے دیکھیں، آئندہ سال آپ کے اموال کے اندر برکت آپ کو محسوس نہ ہو تو یہ میں ذمہ دار ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو پھر اس کے اوپر اچھے معنوں میں ایمان اور یقین رکھتے ہوئے ان ٹائم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔
لا يحسبن الذین، قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ خالق و مالک وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جن کو مال و دولت دی ہوئی ہے اور اس میں سے بخیلی سے کام لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم سمجھتے ہو کیا تمہارے لیے بہتر ہے؟ ہرگز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ ایک تو دنیا کے اندر رسوائی ہے، ذلت ہے اور گندگی ہے جو اللہ خالق و مالک نے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہمارے مقدر کر دی ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا یہی مال، یہی پراپرٹی، یہی وراثت، یہی بینک بیلنس، یہی سونا اور چاندی، یہی نقدی اور کیش، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق یہ دو آنکھوں والا جس کی آنکھوں میں دو نقطے ہوں گے سیاہ اور گنجا سانپ ہوگا جو ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ پھر سانپ ہمیں اس بات کی خبر دے گا کہ میں تمہاری پراپرٹی ہوں، میں وہ تمہارا مال ہوں، میں وہ تمہارا خزانہ ہوں، میں وہ تمہارا گولڈ ہوں جس کو تم نے چھپا چھپا کے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، آج اللہ خالق و مالک نے تیرے ہی ہاتھوں سے جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر زکوٰۃ ادا نہ کر کے اللہ خالق و مالک نے تمہارے ہی مال کو میری شکل میں تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی وہاں پہ ذلت اٹھانی پڑے گی۔ کن لوگوں کو؟ جو آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے فریضے کو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ خالق و مالک ہمیں بر وقت ان ٹائم ایمانداری سے اچھے طریقے سے خوش دلی کے ساتھ اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کی خاطر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔